ترکی بھارت، امریکہ اور دیگر ممالک میں مقالے پیش کر رکھے ہیں۔ آپ گیٹی فاؤنڈیشن USA کی گرانٹ یافتہ محققہ ہیں۔ نیز NCA، BNU، یونیورسٹی آف اکنامکس، FC کالج اور دیگر تعلیمی اداروں میں تدریس سے وابستہ رہی ہیں۔ ان کے 28 سے زائد تحقیقی اشاعتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سول سیکریٹریٹ، لاہور میوزیم، وفاقی وزارت تعلیم اور دیگر اداروں میں بھی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ اس وقت میڈم صاحبہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین گلبرگ میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ نیز آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری کمیٹی کی بھی رکن ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے ڈاکٹر کنول خالد صاحبہ۔ مسئلہ آواز سے زیادہ اس کا اینگل ہے، اور دوسری بات یہ کہ ساتھ لگتا ہے یہ کوئی میرا 10 سال پرانا انٹروڈکشن ہے، کیونکہ گلبرگ کالج کے بعد بھی میں خیال ہے میں 4 جگہ اور پوسٹنگز ہو چکی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور آئی بی ویری بریف کیونکہ گھڑی میرے سامنے بھی ہے اور ڈاکٹر نادرا کے بھی۔ کہتے ہیں کہ خدا بے معنی ہو جاتے ہیں جب ان کے پرستش کرنے والے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور عمارات جو ہیں ان پہ بھی یہ چیز آتی ہے۔ جب میں تاریخ کو دیکھتی ہوں تو مجھے تاریخ جو ہے وہ ایک چین ری ایکشن لگتی ہے، ایک چیز دوسری کی طرف جاتی ہے، اور جو بھی نیا آنے والا ہے وہ پچھلے ادوار میں کچھ نہ کچھ ایڈ آن کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو ایڈیشن ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس کی ایکسیپٹنس رکھیں سب کی۔ اور ابھی بات کی کہ کمپیریزن کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنا مقصد رکھتی ہے اور ہمیں اسی مقصد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیبلنگ ضرور ہو لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس میں فرق کرنے کے لیے نہ ہو۔ اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب آرکیٹیکچر کو میں کیونکہ آج ہماری بہت بات آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہوئی ہے، تو بنیادی طور پہ تو قدیم بادشاہوں کا جو مقصد تھا وہ اس کا اپنا گرینڈر شو کرنا تھا، لیکن ایک ایلیمنٹ جس کو کہ عموماً جس پہ بات کم ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے آرکیٹیکچرل مونومنٹس یا جو بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے، دے ور اے گریٹ سورس آف ایمپلائمنٹ۔ عوام کو کیا کہتے ہیں روزگار دینے کے لیے۔ جولیس سیزر نے جب روم کا تخت سنبھالا تھا تو وہاں پر بہت غربت اور بے روزگاری تھی، تو اس نے حکم دیا کہ بڑے بڑے مندر اور مجسمے بنائے جائیں تاکہ میں لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکوں۔ اور اس دور کو امیجن کیجئے جب کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی اور مین سورس آف امپلائمنٹ یا ایگریکلچر تھا، تو اس میں یہ عمارات انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بہت ساری عمارات ہم جو دیکھتے ہیں ماں سوا میرا خیال ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کے، کہ جہاں پہ ہمیں رولرز کے کوئی اتنے نشانات دکھائی نہیں دیتے، یہ بادشاہوں ہی کی یا حکمرانوں ہی کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہم جس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آرکیٹیکچرل سٹائل آف کورس، اور جو اس پہ آرٹ ہے جس پہ کہ جیسے میڈم عظمیٰ نے بڑی دلچسپ بات کی۔ اب اس ڈیزائن، اس آرٹ کو آپ جب دیکھیں تو یہ وہی شخص بنوا سکتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ آرٹسٹک ایکسپریشن جتنے بھی دنیا میں ہیں، جب ان کو پیٹرنائزیشن ملتی ہے وہ تبھی فلرش کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو ایسے ہی دیکھیے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں لوکل کی نہیں بات کروں گی، میں دنیا کے کوئی بھی حکمران آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو بیٹھ کے تو وہ یورپین یا منیچر پینٹنگز کی کتابوں کو دیکھتا ہوگا، پڑھتا ہوگا اور فیصلہ کرتا ہوگا کہ بھی یہ جو پینٹنگ ہے اس کا کیا ڈیزائن ہونا چاہیے، یا یہ جو پینٹنگ مٹیریل ہے اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہونی چاہیے؟ اکبر یہ کرتا تھا۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اور لوگ ایسے کام کرتے ہوں گے؟ اور اسی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے
کہ ان کی استھیٹکس کا کیا عالم ہے، اور آرٹ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں میں اس پہ ان اٹس اون وے اس کی اپنے میرٹس ہیں، لیکن جس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے تھے اس کے اس کمال تک پہنچنے میں ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے عمرہ کا جو ہے وہ بہت بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی جو آج جتنی کنورسیشنز ہوئی ہیں، اٹس ون آف مائی بیسٹ ون یٹ اگین، اور اس کے لیے میرا خیال ہے بگ بگ ہینڈ ٹو عمیر جو کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی پروگرام پاکستان میں ڈیزائن کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا، اور اس میں جو مسائل ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں گھبراتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی میں نے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں ان سے میں ہمیشہ کچھ سیکھ کے اٹھی ہوں۔ لاہور میوزیم اور اس کے اسٹاف اور ان کے لوگ، یہ میرے دوست پہلے ہیں، کولیگز بعد میں، اور ان کو میں ہمیشہ بہت اکنالج کرتی ہوں، بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اور یہ میں ہر گفتگو میں جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اس حال کو دیکھ کے جو میں سوچا کرتی تھی وہ مقصد اب بہت اچھے سے پورا ہوتا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ طلع کے بارے میں تو میں پہلے بات کر چکی ہوں، لیکن عظمیٰ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے، دیکھیں نوکریاں ہم سب کر رہے ہیں اور بڑی بڑی عجیب و غریب بھی کی ہیں لیکن اصل جو چیز جو آپ کو بہت سیٹسفیکشن دیتی ہے وہ آپ کا یہ کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نادرا، مائی فرینڈ اینڈ مائی کلاس فیلو، ان کے بارے میں تو کچھ کہنا جو ہے وہ بڑی روایتی سی بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ اینڈ آف کورس تھاٹ پرووکنگ، کیونکہ بہترین ریسرچ وہ ہوتی ہے جو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جائے، اور نادرا سے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ بہت دلچسپ سوالات ذہن میں ہمارے لے کے آتی ہیں۔ جو ہم لوگوں نے ایک سفر شروع کیا تھا 2002-03 میں اب جب مختلف کانفرنسز میں جاتی ہوں اور میں ینگسٹرز کو پیپر پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ ہیں۔ اور ابھی میں طلع کو بتا رہی تھی کہ طلع، جب ہم لوگوں نے یہ باتیں شروع کی تھیں تو ہمارے جو سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ مطلب لائک ہماری دھجیاں اڑائی جاتی تھی، لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ اس محنتوں کا پھل جو ہے، میں یاد ہے میں نے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں ساؤتھ ایشیا پڑھانا شروع کیا تو وہ سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اتنے ناراض ہوئے کہ میڈم کی کو گوکوڑیاں داٹ پڑھا دی گئی ہے۔ اور اب جب کہ میں پچھلے دنوں NCA کا تھیسس دیکھ کے آئی تو میجورٹی اسٹوڈنٹس جو تھے ان کے کام میں ساؤتھ ایشین آرٹس، ہماری زمین کا آرٹ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ ہم سب کی محنتوں کا ایک کیا کہیں حاصل ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب یہاں پہ یہ میں ضرور عمیر سے کہنا چاہوں گی کہ عمیر، نصیحتیں کرنا، تجاویز دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو میری ہمیشہ سپورٹ ہوتی ہے کہ دس شوڈ بی اے فارمل سیریز دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک آپ نے جتنی چیزیں کی ہیں اٹ شوڈ بی اویلیبل آن لائن۔ پبلشنگ از ویری ایکسپینسو، مانتی ہوں، لیکن پبلشنگ جو ہے وہ کوئی اب ہمارا ہینڈی کیپ نہیں رہی ہے۔ اب آن لائن جو ہے وہ دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید مجھے اپنے ریسرچ پیپرز کا کبھی اتنا انٹرنیشنلی رسپانس نہیں ملا تھا جتنا جو یہ میں یوٹیوب پہ یا چینلز کے اوپر جو میں 8-8 10-10 منٹ کی بات کرتی ہوں، اینڈ آئی ایم گیٹنگ رسپانس لٹرلی فرام آل اوور دا ورلڈ۔ سو آپ کے جو پیپرز ہیں، جو گفتگو ہے، اس کو آن لائن اویلیبل کیجیے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ جہاں تک اٹینڈنس کا سوال ہے تو وہ عاصم نے مجھے پہلی مرتبہ، میرا بھی شکوہ تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ آن لائن اویلیبل ہے اور بہت لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو ایک بڑا تسلی کا مقام ہے۔ ویسے بھی آج جو بھی مال روڈ پہ آیا ہے، میں نادرا سے یہی کہی تھی، نادرا سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں کیونکہ جو شہر کے حالات ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کیسے واپس جانا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی اتنے لمبے سیشن کو آپ نے سنا ہو، اور آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو آل، لیکن میرے لیے ہر لمحہ سیکھنے کا لمحہ تھا، اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو آل آف یو، ٹو دا اسکالرز اینڈ ہو ایور ہیز پٹ ان دا ایفرٹ۔
اور آخر میں میرا صرف یہ ہے کہ پلیز اب ہم اس دور میں ہیں جہاں پہ ہمیں صرف 2 چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں، اور وہ ہے ایکسیپٹنس اینڈ رسپیکٹ فار آل. آپ جب یہاں سے جائیں تو پلیز یہ پیغام لے کے جائیے، اور اپنے جونیئرس کو، اپنے ایج گروپ کو، اپنے لوگوں کو صرف یہ کہیے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر ایک کو عزت سے، محبت سے ایکسیپٹ کریں اور ان کو آنر دیں. تھینک یو سو مچ.